بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آج جو آیتیں ہم درس میں پڑھیں گے، ان آیتوں میں اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں ان میں سے ایک اہم عقیدے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس عقیدے کے سلسلے میں اللہ کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، قرآن جن کو کافر کہتا ہے، ان کی غلط فہمیاں تھی 3 قسم کی، اس کو بھی بیان کیا ہے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، اللہ کو ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات اور خوبیوں کے اعتبار سے اکیلا ماننا۔ دوسرا جو عقیدہ ہے وہ رسالت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس میں سب سے آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور تیسرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ فانی ہے، اس کو ختم ہونا ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے جس کو قرآن آخرت کہتا ہے۔ تو آخرت کے سلسلے میں ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ کافر لوگ آخرت میں ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، سزا اور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ تو کافر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اعمال تو ہم بھی کر رہے ہیں، بہت سارے کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، نہ جانے کتنے لوگ ہیں، یہاں تک کہ ایتھیسٹ، دہریے جو خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، دان پون کا کام کرتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، اسکولیں قائم کرتے ہیں، کالج بناتے ہیں، ہمدردی کے جتنے کام ہیں، انسانوں کے جو کام آتے ہیں، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، کہیں آندھی کا طوفان آ گیا، کہیں زلزلہ برپا ہو گیا، کہیں قحط سالی آ گئی، کہیں زمینی اور آسمانی کوئی آفت آ گئی، وہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں، انسانوں کی ہمدردی کے کام کرتے ہیں، ویلفیئر جو کام ہوتے ہیں، رفاہی کام جسے کہتے ہیں، تو وہ سب کام کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ریڈ کراس این جی او ہے پوری دنیا میں کام کرتی ہے ایسے آفتوں کے موقع پر، تو کام تو وہ بھی کر رہے ہیں نیک اعمال، تو ہمارے یہ نیک اعمال کیوں نہیں کام آئیں گے آخرت میں، اور ہم کیوں ناکام ہوں گے؟ ایک ان کا یہ غلط تصور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ تمہارے جو اعمال، نیک کام تمہارے کام آنا چاہیے، اس کی جو بنیاد ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ نیک کاموں کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے جو بنیاد اور شرط ہے وہ ہے ایمان، اور ایمان میں آخرت پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا بھی، وہ تصور، وہ سوچ تمہارے پاس نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے لیے طہارت اور پاکیزگی شرط ہے، آدمی کا جسم، اس کے کپڑے یہ پاک ہو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی،
اسی طرح آخرت میں نیک کاموں کا بدلہ پانے کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے بغیر آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا۔ ہاں، کافروں کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کافر لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، فَيُطْعَمُ طَعْمَةً فِي الدُّنْيَا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اب کیا بدلہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی شہرت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتے ہیں، فرما بردار اولاد جو ان کی بڑی خدمت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت میں برکت دے دیتے ہیں، خوب پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اقتدار، حکومت، کرسی، عہدہ اور منصب کی شکل میں بدلہ دے دیتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی بدلہ ان کے اچھے کاموں کا اسی دنیا میں دے دیتے ہیں۔ آخرت میں جب پہنچے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی روایت میں موجود ہے کہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ تو آخرت میں دے گا۔ وہاں پہنچے گا نا تو وہ اس کے تصور اور خیال میں بھی نہیں ہوگا اتنا سب کچھ بدلہ ہوگا، اور کچھ بدلہ اللہ تعالیٰ مومن کو اس دنیا میں بھی دیتے ہیں نیک عمل کا۔ تو کافر لوگ جو اپنے ذہنوں میں، اپنے تصورات میں یہ لے کے بیٹھے تھے کہ ہم آخرت کو مانیں یا نہ مانیں، رسولوں کو مانیں یا نہ مانیں، ہم بھی تو نیک اعمال کر رہے ہیں، بیکار کیسے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف۔ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے۔ کہیں گھر میں سے راکھ نکال کے ڈال دیا جائے، تھوڑی کر کے وہاں بہت بڑا ڈھیر ہو جائے۔ وہ راکھ پڑی ہے، ڈھیر کی شکل میں بڑا ڈھیر لگتا ہے، لیکن کسی دن آندھی آئے، طوفان آئے، آندھی اور طوفان کا جھکڑ آتے ہی وہ سارا راکھ کا ڈھیر اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ تھا ہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثال دی ہے کہ کافروں کے اعمال کی بھی مثال یہی ہے۔ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑے نیک اعمال ہیں، لیکن نیک اعمال جس چیز پر ٹکتے ہیں نا وہ ہے آخرت پر ایمان۔ ایمان یہ بنیاد ہے، نیو ہے، وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ لگ رہے بہت بڑے ڈھیر ہیں نیک اعمال کے، لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے اور قیامت کا جب طوفان آئے گا اور آندھی، قیامت کی آندھی کا ایک جھکڑ چلے گا اور سارے اعمال ختم، بیکار، وہ سمجھ رہے ہمارے کام آئیں گے۔ سورۃ الکہف میں بھی اللہ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کام آئیں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہمارے کام آئیں گے، لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ، جو کچھ انہوں نے نیکیاں کی تھی کسی چیز پر بھی ان کو قدرت نہیں ہوگی، ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہی بہت بڑی گمراہی۔ کتنی حسرت ہوگی انسان کو، وہ اپنی توقعات، اپنی امیدیں وابستہ کر لے، جوڑ لے کہ یہ چیز میرے فلاں جگہ کام آئے گی، اور اس جگہ پر کام نہ آئے تو انسان کو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ اتنا ہی افسوس کل قیامت کے دن کافروں کو ہوگا۔ وہ اپنے نیک اعمال سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوں گے، یہ ہمارے کام آئے گی، لیکن وہاں حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے، انسان کی غلط سوچ تھی جس نے اس کو گمراہ کر دیا اور نقصان میں ڈال دیا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، ان کے اعمال کیوں ضائع جائیں گے؟ اس وجہ سے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ صحیح مقصد انسان کے پیدا کرنے کا انبیاء نے بتایا ہے، رسولوں نے بتایا ہے، اللہ کے پیغمبروں نے بتایا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ
اللہ کو کس طرح پہچاننا ہے، اللہ کو کس طرح جاننا ہے، اور اللہ کی عبادت و اطاعت اور اس کی پوجا کس طرح کرنی ہے نبیوں نے بتایا ہے۔ لوگ پوجا تو کر رہے ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے پر نہیں جس طریقے پر اللہ کے پیغمبروں نے بتایا ہے۔ تو وہ اپنی تخلیق، اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں۔ درختوں کے پتے، شاخیں، پیڑ پودے، دنیا کی جو کوئی بھی چیز ہے وہ ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی گئی ہے۔ جب تک وہ مقصد کو پورا کر رہی ہے تب تک وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے، اور مقصد کو پورا نہ کرے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے، گندی کی ٹوکری کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ پنکھا ہے، کس مقصد کے لیے آپ نے لگایا ہے؟ یہ ٹھنڈک دے گا، لیکن اگر یہ چلے جائیں ٹھنڈک نہ پہنچائے گرمی میں تو آپ اس کو اتار دیتے ہیں، گندی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انسانوں کو بھی ہم نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور یہ گویا وارننگ دی جا رہی ہے انسانوں کو، اپنے مقصد کو پورا کرو ورنہ پھر تمہیں بھی گندی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو بہت مضبوط ہیں، طاقتور ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی قدرت کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ختم کر دے، اور کسی نئی مخلوق کو تمہاری جگہ لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور اللہ نے ایسا کیا ہے۔ قوموں کی مثالیں دی ہے قرآن میں، بڑی بڑی قومیں آئی، مضبوط، ڈیل ڈول والی، طاقتور، تمدن، ترقی کے اعتبار سے بہت اونچی۔ دنیا نے آج ترقی کی ہے، سائنس کی وجہ سے اتنی ترقی کر لی، پچھلی قومیں اپنے اپنے زمانے میں اتنی ترقی یافتہ تھی۔ آج مشینیں آ گئی ہے، مشینریوں نے کتنے لمبی لمبی عمارتیں کھڑی کر دی ہیں مضبوط، لیکن مشینریوں کے بغیر بھی لوگوں نے مضبوط طاقتور ترین عمارتیں بنائی۔ قوم عاد، قوم سمود کے کھنڈرات جا کے دیکھیے، ہزاروں سال پہلے کس طرح پہاڑوں کو تلاش کر انہوں نے اپنے محلات بنائے، کتنے خوبصورت۔ یہ مشینریاں نہیں تھی پھر بھی لوگوں نے ترقیاں کی۔ دنیا میں ہر جگہ پچھلی طاقتور قوموں کے نشانات موجود ہیں۔ اجنتا ایلورا جائیے، موہنجودڑو جائیے، اور ادھر قوم عاد، قوم سمود، تبوک کے راستے میں سعودیہ بھی جا پڑتا ہے، آج بھی نشانات موجود ہیں۔ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، کوئی مشینری نہیں تھی، کوئی کرین نہیں تھی، اتنے لمبے لمبے مضبوط ستونوں کو کس طرح بلندی پر پہنچا دیا۔ مصر کے اہرام، پیرامڈ جسے کہتے ہیں، وہ دیکھیے آپ کیسے عجیب طریقے سے بنایا۔ ایسا ایک تھوڑی ہے کہ آج ہی ترقی کی ہے، انسانوں نے اپنے اپنے زمانے میں قوموں نے ترقی کی، بڑی طاقتور قومیں تھی، یہاں تک کہ انہیں گھمنڈ تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا فیصلہ آیا وہ ایسے اڑا دیے گئے طوفانوں نے کہ جس طرح تنکے اڑتے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے ہمارا جب عذاب آیا نا، ہوا نے، طوفان نے اسے اوپر اٹھا کر نیچے ایسے پٹکا، لمبے تڑنگے لوگ اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کھوکھلے تنے، اس طرح۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کسی بھی طاقتور سے طاقتور قوم کو ہلاک کرنا۔ تو ایک ان کی جو غلط فہمی تھی کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، آخرت میں ہم ناکام کیسے ہو جائیں گے، اللہ نے اس کو مثال سے سمجھایا، تمہارے نیک اعمال آخرت کے طوفان میں اڑ جائیں۔ دوسری بات ان کے ذہنوں میں یہ تھی کہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمیشہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں نا اپنے بڑوں کی وجہ سے، سیاسی رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، پوپ ہیں، پنڈت ہیں، گمراہ کرنے والے جو بڑے لوگ ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے بڑے کل قیامت کے دن رسوائی سے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ عذاب سے کیا بچائیں گے، خود اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔
خود جو مصیبت میں گرفتار ہو دوسروں کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا آج تو پکڑ میں، عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، جہنم کا فیصلہ ہمارے لیے ہو جائے گا۔ تو کمزور لوگ کون؟ جو فالو کرتے تھے، جو دوسروں کے بڑوں کے پیچھے چلتے تھے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، آنکھیں بند کر کے انہوں نے جو کچھ کہہ دیا بس وہی کرتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیجیے، کوئی کسی پارٹی کا اندھا مقلد ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل رہا ہے، پارٹی نے جو کہہ دیا وہ اسی کے پیچھے چلے گا، سیاسی لیڈر نے کہہ دیا جو کچھ سچ ہو یا غلط اس کے پیچھے چلے گا، لوگ اسی طرح گمراہ ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑے ہیں، پارٹی بڑی ہے، کہیں کوئی سیاسی یا مذہبی رہنما پیشوا ہے وہ بڑا ہے تو وہ مضبوط ہے، پیچھے چلنے والے کمزور ہیں۔ تو ضعفاء سے مراد وہی جو پیچھے چلتے تھے، اپنے بڑوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا تم لوگ اللہ کے عذاب سے کچھ ہمیں بچا سکتے ہو؟ آج تو پکڑے جائیں گے، تم رہائی اور نجات دلا سکتے ہو؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، بڑے کہیں گے اگر ہم صحیح راستے پر ہوتے تو تم کو بھی صحیح راستے پر لگا دیتے، ہم تو خود ہی گمراہ تھے، آج ہم خود ہی پکڑے جائیں گے تو تمہیں کیسے بچائیں گے؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اس وقت یہ لوگ کہیں گے بھائی اب تو کہیں کے بھی نہیں رہے، اب برابر ہے چاہے ہم چیخیں چلائیں روئیں دھوئیں بے چینی کا اظہار کریں یا برداشت کریں، ہمیں چھٹکارا نہیں ہے، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض روایت میں اس طرح کی بات آئی کہ جب اللہ کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے نا تو پہلے تو وہ کہیں گے کہ ہم خوب روئیں چیخیں چلائیں واویلا مچائیں، 500 سال تک چلاتے رہیں گے بچا لیجیے بچا لیجیے، جو بھی شکل ہوتی ہے پکارنے کی دہائی دینے کی اس طرح پکارتے رہیں گے، لیکن ان کی پکار پر کوئی آواز نہیں آئے گی، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو آپس میں مشورہ کریں گے یار رو لیا دھو لیا چھٹکارا نہیں مل رہا ہے تو ہم چپ چاپ بیٹھتے ہیں برداشت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بچ جائے۔ پھر 500 سال تک چپ چاپ رہیں گے برداشت کرتے رہیں گے، کچھ آواز نہیں نکالیں گے، پھر بھی اللہ کی طرف سے چھٹکارا نہیں ملے گا، تو اب وہ کہیں گے کہ بھائی ما لنا من محیص، اب تو کوئی ہے ہی نہیں راستہ، اب تو اسی میں سڑنا ہے جلنا ہے اور برباد ہونا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، تیسری شکل جو کافروں کے آخرت کا انکار کرنے والوں کے ذہنوں میں یہ تھی کہ چلو ہمارے اعمال بھی کام نہیں آئیں گے، ہمارے بڑے بھی نہیں بچا پائیں گے، جن کی ہم پوجا کرتے تھے نا، جن کو ہم نے معبود بنا لیا تھا وہ کل قیامت کے دن کام آ جائیں گے، ان کا دامن پکڑ لیں گے، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حقیقت بتا دی کہ بھائی اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی پوجا پر لوگوں کو آمادہ کیا تھا وہ شیطان نے، تو اصل معبود جو ہے ان کا وہ شیطان ہے، شیطان ہی نے سجایا تھا، شیطان ہی نے پٹی پڑھائی تھی، یہ فلاں معبود یہ کام کرتا ہے، یہ فلاں معبود یہ مال دیتا ہے، یہ دولت دیتا ہے، یہ گیان دیتا ہے، یہ علم دیتا ہے، یہ فلاں سنکٹ پہنچا کے مشکل سے نجات دیتا ہے، فلاں فلاں اس کو معبود بنا لو۔ اصل تو شیطان ہے، اس کے بعد یہ معبودان باطلہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب لما قضی الامر، جب معاملہ نمٹا دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور اللہ کے نافرمانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو جو جہنم میں ڈالے جائیں گے نا وہ شیطان کو لعن طعن کریں گے، ملامت کریں گے، تیری وجہ سے یہاں پہنچنا پڑا ہے، یہ سب تیری وجہ سے، تیرے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو شیطان کہے گا دیکھو میرا اس میں کوئی قصور نہیں، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے کہا تھا، سمجھایا تھا نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے کہ بھائی یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا اور ہے،
وہاں جنت ہے، وہاں جہنم ہے، وہاں اللہ کی نعمتوں کا ٹھکانہ بھی ہے اور سزا بھگتنے کا ٹھکانہ بھی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، ان کو مانو، ان کو تسلیم کرو، اس اعتبار سے زندگی گزارو۔ اچھی زندگی گزارو گے نعمتوں کا ٹھکانہ ملے گا، بری زندگی گزارو گے خواہشات والی، منمانی والی، تو وہ پھر برا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ملے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا نبی اور رسولوں کے ذریعے سے، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا تھا ارے کچھ نہیں ہے، کیا جنت، کیا جہنم، کیا بہتر حوریں، کیا غلمان، کیا وہاں کی نہریں اور سرسبز و شاداب، یہ ڈھکوسلے ہیں مولویوں کے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا آج بھی کہہ رہی ہے جو نہیں مانتی، کیا جہنم، کیا کچھ بھی نہیں، یہ شیطان پٹی پڑواتا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا ارے زندگی گزارو بابر باعث خوش، کہ عالم دوبارہ دے، بابر زندگی کے مزے اڑا لو۔ دوسری دنیا کس نے دیکھی ہے؟ کوئی دنیا نہیں، یہی دنیا ہے، جی لو اپنے مزے کی، اپنے من چاہی زندگی جی لو۔ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن میرا وعدہ غلط نکلا، خلاف نکلا۔ یہ تو تم اس دنیا میں پہنچا دیے کہ آخرت میں اللہ نے کہا تھا وہاں پہنچو گے، اور جو کچھ اچھا یا برا کیا وہ ملے گا، اس کا نتیجہ ملے گا۔ اللہ نے وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ، یہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، کرنے دو۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ اور اللہ کی تدبیر یوں دکھائی نہیں دیتی ہے، وہ جب سامنے آتی ہے تب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور اہل ایمان کے حوصلے بڑھتے ہیں۔ واہ اللہ نے کیا حالات پلٹے ہیں، کوئی سوچ سکتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے، ان بھائیوں کے کبھی سوچ میں، ان کے تصور و خیال میں بھی تھا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا ہے وہ کبھی مصر کا بادشاہ بنے گا اور تخت مصر پر بیٹھے گا، اور ہم مجبور ہو کر وہاں پہنچیں گے۔ مجبور ہو کر پہنچے ہیں، وہ آئے ہیں، اور ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ مصر کا والی و بادشاہ وہی بچہ ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ پیغمبروں نے بھی بتایا تھا، کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ بچہ جس کو کنویں میں ڈال دیا گیا، کنویں سے نکال کر غلام بنا کر بیچ دیا گیا مصر کے بازار میں، مصر کے بازار سے وہاں سے نکال کر بادشاہ کے محل میں پہنچایا گیا، وہاں بھی تہمت و الزام لگا کر قید کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، کال کوٹھڑیوں میں، اور سالوں سال وہ اس کے اندر رہا۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مایوسی کے حالات ہیں، لیکن آخری جب آخری پردہ اٹھتا ہے تو کیا کنویں میں ڈالا جانے والا وہ بچہ مصر کا والی و بادشاہ۔ اللہ نے اخیر میں یہی کہا ان ربی لطیف، لطیف ہے، لطیف کہتے ہیں ایسی طاقت والا کہ جب اپنی تدبیر چلتا ہے تو اس کی تدبیر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب اس فلم کا آخری پردہ ہٹتا ہے، آخری سین تو چلتا ہے اچھا یہ ہو گیا۔ اللہ ایسی طاقت و قوت کا، ایسی تدبیر، خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ تو انہم یکیدون کیدا، یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، کرنے دو، میں بھی اپنی تدبیر چلا رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو مہلت دے دو، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں۔ مہلت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ دندناتے پھرتے رہیں گے۔ اللہ نے ایک اور موقع پر فرمایا فَلَا يَغُرَّنَّكَ الَّذِينَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ۔ یہ زمین پر، یہ ملکوں میں جو دندناتے پھر رہے ہیں، ان کا چلنا پھرنا، ان کی حکومت، ان کا اقتدار، ان کی کرسی، ان کی طاقت، ان کی قوت، اور ملک میں چلنا پھرنا، لوگوں سے ملنا جلنا، دنیا کے بادشاہوں، دنیا کے حکمرانوں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے حکمرانوں کے پاس جانا، ان کو اپنے یہاں بلانا، ان سے ملاقاتیں کرنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑا پاورفل ہو گئے، دنیا کی طاقتیں ان کے قدموں میں جھک گئی ہیں اور ان کو بڑی عزتیں مل رہی ہے، ان کو عیش و عشرت کی یہ صورتحال ہے۔ فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ، یہ تھوڑا سا یہ فائدہ ہے، ہمیشہ ان کو غلبہ نہیں ہے، ہمیشہ ان کو قوت و طاقت ان کے پاس نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان اور اس دین اور دین پر چلنے والوں کے بارے میں کہا تھا، اور اللہ کے نبی نے آج تک جو کہا ہے وہ پورا ہوتا چلا آیا ہے۔ جو پیشین گوئیاں کی ہیں، جو بھوشیہ وانیاں کی ہیں، ایک ایک ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو آخری حالات کے بارے میں
دنیا کے اہل ایمان کے بارے میں کہا، ان کے غلبے کے بارے میں بھی کہا، وہ بھی پوری ہوگی۔ حضور نے فرمایا تھا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ۔ ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ آج صحت ہے، خطرہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کل میں تندرست رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ آج مال ہے، دولت ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، ہے نا؟ لوگ چند دنوں میں، لمحوں میں عرش فرش پہ آ جاتے ہیں، کروڑ پتی سے روڑ پتی بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، سماج میں، اور عزت و آبرو مقام ہوتی ہے، ذرا سا بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے، ذلیل ہو کر انسانوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز پائیدار نہیں ہے، بے پائیدار ہے اور ختم ہونے والی، زائل ہونے والی۔ لیکن جنت کی یہ خصوصیت ہے، وہاں زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی اور وہاں ملنے والی نعمت بھی ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا میں یہ نہیں ہے، خطرہ لگا رہتا ہے ہمیشہ، اور کوئی دوسرا خطرہ نہیں تو موت کا تو خطرہ گھنٹی ہر وقت سر پہ لٹکی رہتی ہے، پتہ نہیں کب اس دنیا سے جانا پڑ جائے۔ جنت کے بارے میں کہا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتٌ فیہا سلام، ان کا وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت جو کلمہ ہوگا وہ سلام ہوگا۔ سلام جو ہے نا، یہ بہت پیارا کلمہ ہے، پیارا جملہ ہے۔ دنیا کے اندر یہ ایک دعا ہے، سلامتی کی دعا۔ تو یہاں بھی اہل ایمان آپس میں ملتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، وہاں بھی جب بھی آپس میں ملاقات ہوگی سلام ہوگی۔ اور جنتیوں کو اللہ کی طرف سے بھی سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی ٹیم کامیاب ہو جاتی ہے، کوئی ٹیم کامیاب ہو جاتی ہے یا ہار جاتی ہے، اگر پرائم منسٹر پہنچ جائے ان کو تھپکی دینے کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، تو سمجھتے ہیں یار ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، حوصلہ ملتا ہے ان کو کہ بھائی پرائم منسٹر ہمارے یہاں آ گیا، تھپکی دے دی، ہے نا، ہمارے بارے میں دو جملے کہہ دیے۔ وہاں رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا جائے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمتیں ہوگی۔ تو دنیا میں سلامت ایک دعا ہے، اور جنت کے اندر رب کی طرف سے جو کہا جائے گا سلام، وہ کامیابی کی مبارکبادی ہوگی جو رب کی طرف سے کہی جائے گی، دی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مثالیں دی، کلمہ طیبہ کی مثالیں درخت کے ذریعے سے دیے، تو بہت پیاری مثالیں ہیں ایمان اور کفر کے سلسلے میں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی مثالوں کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بسر کرنے کی توفیق